رکو ٹھہرو ذرا صبر کرو بھائیو بہنوں، صرف 5 منٹ کے لیے، صرف 5 منٹ کے لیے۔ تو بھائیو بہنوں، جہاں موبائل پہ بہت ساری دنیا کی باتیں سنتے ہیں، دنیا کی چیزیں دیکھتے ہیں، وہیں 5 منٹ ہم اللہ کے دین کے لیے دیں، اللہ کے دین کے لیے نکالیں اور 5 منٹ اللہ کی باتیں سنیں۔ تو بھائیو بہنوں، یاد رکھو، دنیا کی باتیں سننے سے، دنیا کی چیزیں دیکھنے سے دنیا کی محبت دل میں آتی ہے، اور اللہ کی باتیں سننے سے اللہ کی محبت دل میں آتی ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کی محبت دھوکہ ہے اور اللہ کی محبت سچی اور یقینی ہے۔ تو بھائیو دوستو، میں روزانہ آپ کے سامنے 5 منٹ کی تعلیم کروں گا، روزانہ صبح 9 بجے انشاءاللہ آپ کے سامنے 5 منٹ کی تعلیم کروں گا۔ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، آپ کے ایمان میں تازگی آئے گی، آپ کا ایمان بڑھے گا، آخرت کی یاد تازہ ہوگی۔ تو جہاں ہم اتنا وقت موبائل پہ دنیا کی باتیں سننے میں، دیکھنے میں ضائع کرتے ہیں، تو 5 منٹ اللہ کے دین کے لیے ہم نکالیں اور اللہ کی دین کی باتیں سنیں۔ انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ روزانہ صبح 9 بجے انشاءاللہ آپ کے سامنے 5 منٹ کی تعلیم ہوگی، صرف 5 منٹ کی تعلیم ہوگی۔ تو سب سے پہلے دعا کرنا بیکار نہیں جاتا، مومن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب شرم و حیا کرنے والا اور بڑا سخی ہے۔ وہ اپنے بندے سے اس بات پر شرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے خالی لوٹائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بندہ، اللہ کی بندی جب اللہ سے مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ حوالہ ترمذی شریف، حدیث نمبر 3556۔ ایک گناہ کے بارے میں، سورہ نساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 2، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بڑا گناہ ہے۔ مال اور اولاد اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ سبا پارہ نمبر 30 آیت نمبر 37، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو درجے میں ہمارا مقرب بنا دیں، مگر ہاں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتا رہے، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا 2 گنا بدلہ ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں آرام سے رہیں گے۔ گناہ گاروں کے ساتھ قبر کا سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گناہ گار یا کافر بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہو، میری پیٹھ پر چلنے والوں میں تم مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھے، جب تم میرے حوالے کر دیے گئے اور میرے پاس آ گئے تو تم آج میری بدسلوکی دیکھو گے۔ پھر قبر اس کو دباتی ہے اور اس پر مسلط ہو جاتی ہے، تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ تو بھائیو بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کی منزلوں میں سب سے خطرناک قبر کی منزل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قبر سے زیادہ وحشتناک میں نے کوئی جگہ نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے، قبر کی بدسلوکی سے اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، اور قبر میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ قبر کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خربوزے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ ابن عساکر 102۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، گناہوں کو چھوڑ دینا بہترین ہجرت ہے۔ بھائیو دوستو، ایک گناہ کو چھوڑنا 70 نیکیاں کمانے سے افضل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، گناہوں کو چھوڑ دینا بہترین ہجرت ہے، فرائض کی حفاظت کرنا بہترین جہاد ہے، ذکر الہی بکثرت کرتی رہو، اس لیے کہ تم اللہ کے یہاں اس سے زیادہ محبوب چیز لے کر کوئی نہیں آ سکتی۔ سب سے محبوب چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تم اللہ کے پاس آؤ گی تو اللہ کا ذکر ہے۔ تو بھائیو دوستو، جنت میں ایک دروازہ ہے جو صرف ذاکرین کے لیے ہے، اس میں صرف اللہ کا ذکر کرنے والے ہی داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔